ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ انہونی کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ انہونی کے نتیجے میں ہمیشہ بری چیزیں ہی وجود میں آتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی انہونی بھی ہو جاتی ہے جس کی ابتدا دیکھنے میں تو نہایت بھیانک لگتی ہے، لیکن آخر میں انسان حیران رہ جاتا ہے جب نقصان کی جگہ سے فائدہ ملتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا جب مجھے ایسا لگا کہ اس انہونی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میرا نام ساجدہ ہے اور میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی، جہاں کا ماحول اگر امیرانہ نہیں تھا تو غربت زدہ بھی نہیں تھا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 2 بھائی بڑے تھے اور ہم 2 بہنیں چھوٹی تھیں۔ مجھ سے بڑی بہن کا نام شازیہ تھا اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کے ناطے مجھے سب سے ہی لاڈ پیار ملا۔ میں اپنی بہن سے 4 سال چھوٹی تھی، اس حساب سے میرے بھائی مجھ سے کافی بڑے ہی تھے۔ میرے ابا ایک چھوٹے درجے کے ٹھیکیدار تھے، اس وجہ سے ہمارا گھرانہ اپر مڈل کلاس میں ہی شمار ہوتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم امیروں جیسے چوچلے برداشت تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن غریبوں کی طرح ہر چیز کو ترستے بھی نہیں تھے۔ جب میں بڑی ہوئی اور ہوش سنبھالا، اس وقت میرے دونوں بھائی پڑھ ہی رہے تھے اور میری بڑی بہن بھی اسکول جایا کرتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور پہلے بڑے بھائی نے میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور ابا کے ساتھ کام میں شامل ہو گیا۔ اس کے 2 سال بعد دوسرے نمبر والے بھائی نے بھی میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور وہ ایک ہوزری کی دکان پر کام کرنے لگا۔ ہم دونوں بہنوں کے لیے ابا اور بھائیوں کا یہی نقطہ نظر تھا کہ بہنوں کو پڑھائیں گے اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی بھی کریں گے۔ ہمارا گھرانہ قدامت پرست ضرور تھا، لیکن ہمارے یہاں لڑکیوں کی پڑھائی اور جاب پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب میں میٹرک میں پہنچی تو میری بہن اس وقت گریجویشن کر چکی تھی اور اب ایک اکیڈمی میں پڑھا رہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میری بہن نے تو گریجویشن کے بعد پڑھائی جاری نہیں رکھی، لیکن میں نے گریجویشن مکمل کی تو میں نے آگے پڑھنا چاہا۔ میرے مزید پڑھنے کی اماں نے مخالفت کی، لیکن اب کی بار بھائیوں نے میرا ساتھ دیا اور ایک اچھی یونیورسٹی سے MSc کر رہی تھی۔ اسی دوران میں نے اپنی بہن کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنا شروع کی۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہے۔ کئی بار رات کو میں نے اسے چپکے چپکے موبائل میں مصروف بھی پایا۔ میرے پوچھنے پہ اس نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ میری غلط فہمی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر کوئی ایسی بات بھی ہے تو تمہیں امی ابو سے بات کر لینی چاہیے، امی ابو تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن میری بہن نے ہمیشہ ایسی کسی بات کے وجود سے انکار کیا۔ اب میری امی ابو میری بہن کی شادی کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں شادی کی بات شروع ہوئی تو میری بہن ایک دم سے بہت زیادہ مضطرب رہنے لگی۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں میں آخرکار امی کے سامنے ایک لڑکے کے لیے اپنی پسند کا اظہار کیا۔ گھر کے اچھے حالات کی وجہ سے امی بھی خاصی سوشل خاتون تھیں، وہ گھرداری تو سنبھالتی تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محلے میں ان کا آنا جانا کافی ہوتا تھا۔ وہ لڑکا بھی ہمارا محلے دار ہی تھا جس کے بارے میں بہن نے امی سے بات کی تھی۔ امی نے یہ بات ابو تک پہنچانے سے پہلے خود اس لڑکے کے بارے میں چھان بین کرنا شروع کر دی۔ کچھ ہی دنوں میں امی کے علم میں آ گیا کہ وہ لڑکا کوئی کام کاج نہیں کرتا اور میٹرک کے بعد بس آوارہ گردی کرتا ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید قابل برداشت بھی ہوتی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ لڑکا آوارہ گردی کے ساتھ ساتھ غلط عادتوں کا بھی شکار تھا۔ اس کا ایک بڑا بھائی محلے میں منشیات فروشی کے لیے بدنام تھا اور محلے والے اس لڑکے کے گھر کے افراد سے بچ بچا کر ہی رہتے تھے۔ اسی لیے امی کو اس رشتے پر بے حد اعتراض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر کسی بھی طرح سے اس قابل نہیں کہ اس سے رشتہ جوڑا جائے۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ وہ لڑکا بھی اپنے بھائی کے ساتھ منشیات فروشی میں شامل ہو چکا ہے اور وہ اب ایک آوارہ گرد سے زیادہ محلے کا ہونڈا ہی سمجھا جاتا تھا۔ ان سب باتوں کے بارے میں جان کر امی نے میری بہن کو صاف انکار کر دیا کہ میں کسی صورت بھی ان لوگوں کے ساتھ تمہارا رشتہ نہیں کروں گی، بھلے وہ لڑکا اپنے ماں باپ کو ہی لے کر یہاں رشتہ مانگنے کیوں نہ آئے۔ امی کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جتنی مرضی باتیں کر لیں وہ کبھی نہیں سدھر سکتے، حرام کا مال انسان کی فطرت بگاڑ دیتا ہے اور میں اپنی پڑھی لکھی بیٹی کو ایسے جہنم میں کبھی نہیں بھیج سکتی۔ لیکن میری بہن تو اس لڑکے کے عشق میں پاگل ہو چکی تھی۔ جانے اس لڑکے نے میری بہن کو کون کون سی پٹیاں پڑھائی تھی کہ میری بہن کو اس لڑکے سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔
جب امی نے بہن کو یوں صاف انکار کیا تو میری بہن نے امی کے ساتھ کافی بدتمیزی کی، جس پہ امی نے اسے مارا پیٹا بھی۔ ابھی تک یہ بات گھر کی عورتوں کے درمیان میں ہی تھی اور ابا اور بھائی کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگنے دی گئی تھی۔ امی جانتی تھی کہ ہر قسم کی آزادی کے باوجود اگر یہ بات ابا اور بھائیوں کے علم میں آئی تو وہ اس بات پہ کافی غصہ کریں گے اور اسے اپنی غیرت کا مسئلہ بنا کر میری بہن پہ کافی ظلم کریں گے۔ ویسے بھی یہاں پہ میری بہن غلطی پہ تھی۔ میں خود بھی اسے سمجھاتی تھی کہ وہ لڑکا تمہاری کسی بھی طرح سے قابل نہیں ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی، باشعور اور خود مختار لڑکی ہو، جبکہ وہ لڑکا جس طرح کے کاموں میں الجھا ہوا ہے، اس سے ان کاموں میں صرف اور صرف ذلت ہی پوشیدہ ہے۔ میری بہن میری کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی اور مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیتی تھی کہ تم چھوٹی ہو تو چھوٹی بن کر رہو، میں اپنا برا بھلا اچھے سے جانتی ہوں۔ انہی سب جھگڑوں کے درمیان میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری MSc کا دورانیہ تقریباً 1.25 سال کا تھا، جب بہن کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا کہ امی اس بات کو سیریس نہیں لیں گی اور کسی بھی طرح سے اس کا رشتہ اس لڑکے کے ساتھ نہیں طے کریں گی، تو میری بہن نے احتجاجاً زہر کھا کر خودکشی کی کوشش کی۔ یہ تو اماں نے بروقت ابا کو فون کر کے بلا لیا اور میری بہن کو ہسپتال لے جایا گیا۔ فوری اقدامات کی وجہ سے میری بہن کی جان تو بچ گئی، لیکن اب امی اس بات کو مزید نہیں چھپا سکتی تھیں۔ جب میری بہن کی حالت خطرے سے باہر ہو گئی تو ابا نے سختی سے گھر میں پوچھا کہ اب مجھے بتایا جائے کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اس بات کی نوبت آئی۔ اس پہ امی نے مجبور ہو کر انہیں ساری بات بتا دی۔ ابا بھی یہ جان کر بے حد حیرت زدہ ہوئے۔ انہیں دکھ اس بات کا تھا کہ ان کی پڑھی لکھی بیٹی کس طرح سے ایک آوارہ، ناکام اور بدمعاش لڑکے کے عشق میں پاگل ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی جان لینے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب چونکہ بہن ہاسپٹل میں داخل تھی تو فی الحال اس کے ساتھ سختی بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ابا نے اب خود احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا اور یہ بات اپنے بیٹوں کو نہیں بتائی تھی، ورنہ وہ تو اس بات پہ فساد ہی کھڑا کر دیتے۔ کچھ دنوں بعد جب بہن پوری طرح صحتیاب ہو کر گھر آ گئی تو ابا نے اسے اپنے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے سمجھایا کہ تم پڑھی لکھی ہو اور ہمارے دین کا حکم ہے کہ رشتہ داری میں کفو کا خیال رکھا جائے۔ کفو کا مطلب ہی ہر لحاظ سے برابری کا ہے، نہ صرف حسب و نسب اور مال و دولت میں برابری، بلکہ تعلیم اور کردار میں بھی برابری ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ صرف میری چاہت ہی نہیں بلکہ دین کا حکم بھی ہے۔ ایک بار خودکشی کی کوشش کرنے کے بعد میری بہن کے دل سے سارا ڈر رخصت ہو چکا تھا۔ فطری شرم و حیا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میری بہن نے ابا کی پیار سے سمجھانے کو بھی کافی نہیں سمجھا، اور اس نے کھل کر ابا کے منہ پر ہی کہہ دیا کہ اگر میری شادی ہوگی تو اسی لڑکے سے ہوگی، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی، یا اس کے ساتھ رہنے کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ ابا پیار سے سمجھا کر اپنی طرف سے حجت پوری کر چکے تھے، اسی لیے بہن کی اس بات پہ ان کا غصے میں آنا قدرتی بات تھی۔ انہوں نے بہن پہ ہاتھ اٹھائے بغیر اسے سختی سے کہا کہ کم از کم ایسا میری زندگی میں تو ممکن نہیں ہے۔ آج کے بعد نہ تو تم جاب پر جاؤ گی اور نہ ہی کہیں باہر جا سکتی ہو۔ انہوں نے امی اور میری بھی ڈیوٹی لگا دی کہ اب ہم بہن کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امی سے یہ بھی کہا کہ اب تم اس کا رشتہ ڈھونڈنے میں جلدی کرو اور اسے اس گھر سے رخصت کرو۔ یہ لڑکی نہ صرف ہماری تربیت بلکہ دین کے احکام کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی، اسی لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اور میں کم از کم بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہوں تو اس کی پسند کی جگہ پہ رشتہ کروا سکتا ہوں، لیکن جانتے بوجھتے میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے جہنم میں نہیں دھکیل سکتا، کیونکہ وہ لڑکا پہلے ہی بہت ساری لڑکیوں کے معاملے میں بدنام ہے۔ اس کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ پابندیاں لگنے پہ بہن نے کافی احتجاج کیا اور پھر اس نے ابا سے بدتمیزی بھی کی، جس پہ ابا نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے اپنی نظروں سے دور ہونے کا حکم دے دیا۔ اب میری بہن کو میرے ساتھ ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں تو کہیں بھی آنے جانے میں آزاد تھی، کیونکہ ابا کو مجھ پہ پورا اعتبار تھا۔ میں نے بھی ابا کو کھل کر ساری بات بتا دی تھی اور میں اپنی بہن کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن وہ نہ جانے کس طرح کے نشے کا شکار ہو چکی تھی
کہ پابندیوں اور سختیوں نے بھی اس کی استقامت پہ کوئی فرق نہیں ڈالا تھا، اور اس کی یہی رٹ تھی کہ میں تو اب اس لڑکے کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی۔ اب ہمارے گھر میں میری بہن کے رشتے تلاش کا عمل تیز ہو گیا تھا۔ بہن کو جب گھر بٹھایا گیا اور اس کے آنے جانے پہ پابندی لگ گئی تو میرے بھائیوں کو حیرت ہوئی اور انہوں نے اس بارے میں جاننا چاہا۔ اس پہ ابا نے انہیں بھی ساری بات بتا دی۔ میرے دونوں بھائی بے شک کم پڑھے لکھے تھے، لیکن کافی سوجھ بوجھ اور برداشت رکھتے تھے۔ وہ اس بات پہ غصہ تو ہوئے، لیکن انہوں نے بھی پہلے بہن کو سمجھانے کی ہی کوشش کی۔ لیکن میری بہن نے جہاں ابا کے ہی مقام کا خیال نہیں رکھا تھا، وہ اپنے بھائیوں کی بات کیسے مانتی؟ اس نے بھائیوں کے ساتھ بھی بدتمیزی کی، جس پر دونوں بھائیوں کو بے حد غصہ آیا اور انہوں نے بھی اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھانا چاہا، لیکن ابا نے انہیں روک دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں زندہ ہوں اور تم لوگ سب کے ہی سب میری ذمہ داری ہو، اس لیے جو کچھ بھی کرنا ہوا میں ہی کروں گا۔ تمہیں جتنا کہا ہے تم بس اتنا کرو اور اس پہ نظر رکھو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ بہن کا فون بھی اس سے چھین لیا گیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی عورت کے ذریعے اب بھی اس لڑکے سے رابطے میں ہیں۔ محلے میں ہماری کافی عزت تھی، اس لیے میری بہن کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے آ رہے تھے۔ مارے باندھے زبردستی میری بہن کو بھی آنے والے رشتوں کے سامنے جانا پڑتا تھا، لیکن اس کے تیور کسی بھی طرح سے ایسی لڑکی کے نہیں ہوتے تھے جسے کوئی رشتے والے دیکھنے آئے ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے بات کرے۔ ہمیں بھی بہن کے لیے کسی ایسے رشتے کی تلاش تھی جو ہماری ٹکر کے ہوں یا کم از کم ہم سے زیادہ اچھی حیثیت کے حامل ہوں، تاکہ بعد میں پیدا ہونے والی کسی پیچیدگی سے دونوں خاندان مل کر نمٹ سکیں۔ ابا کو اپنی بیٹی کے مزاج کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے وہ اس معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ اس سب کے دوران میری MSc مکمل ہو گئی اور مجھے ایک بڑے پرائیویٹ کالج کی جانب سے بھی لیکچرشپ کی آفر آ گئی۔ ابا مجھ سے بہت خوش تھے۔ انہوں نے میری بہن کے کرتوتوں کا بار مجھ پہ ڈالنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی۔ اماں نے ان سے کہا بھی کہ تم نے ایک بیٹی کو آزادی دے کر اس کا نتیجہ بھگت لیا ہے، تم اس کو اتنی آزادی مت دو۔ لیکن ابا کا یہی کہنا تھا کہ میری یہ بیٹی بالکل بھی ایسی نہیں ہے اور مجھے اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ میں بھی کبھی اپنے ابا کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچا سکتی تھی۔ یوں میں نے ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرشپ شروع کر دی۔ میری تنخواہ بھی کافی اچھی تھی۔ میری ترقی کو دیکھتے ہوئے میرا پورا خاندان ہی مجھ سے بے حد متاثر تھا۔ اس سب کے دوران 1 سال بیت چکا تھا اور اب تک ابا کو کوئی بھی رشتہ میری بہن کے لیے پسند نہیں آیا تھا۔ انہیں اپنی بیٹی کا جتنا بھی دکھ ہو، وہ اس پہ جتنا مرضی غصہ ہوں، اس کے باوجود وہ اپنی بیٹی کے لیے بہترین رشتہ ہی ڈھونڈنا چاہ رہے تھے۔ میری لیکچرشپ کا پہلا سال ہی تھا جب آخرکار ایک رشتہ ابا کو پسند آ ہی گیا اور انہوں نے اس کے لیے ہاں کر دی۔ میرے ہونے والے بہنوئی کا نام حامد تھا اور وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا خاندان اتنا بھی امیر نہیں تھا کہ انہیں ایلیٹ کلاس میں شامل کیا جا سکے، لیکن پھر بھی وہ پورے کا پورا خاندان پڑھا لکھا اور مالی لحاظ سے نہایت مستحکم تھا۔ ابا نے ہاں کرنے کے باوجود بھی 3 ماہ تک ہر طرح سے ان کے خاندان کی جانچ کروائی۔ حامد اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی 3 بہنیں تھیں جو بیاہی جا چکی تھیں۔ حامد سب سے چھوٹا تھا اور اس کے ماں باپ بھی حیات تھے۔ میرے بہنوئی کے والد بھی ابا ہی کی طرح کنسٹرکشن بزنس سے متعلق تھے اور ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن کمپنی چلاتے تھے۔ حامد بھی اپنے ابو کی کمپنی میں ہی کام کرتے تھے اور اب پوری کمپنی کو حامد ہی سنبھال رہے تھے۔ جب ابا ہر طرح سے مطمئن ہو گئے تو انہوں نے حامد کے گھر والوں کو شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ شادی کی تاریخ دینے پہ میری بہن نے کافی واویلا مچایا، لیکن ابو نے اس کی کسی بات کو اہمیت نہیں دی۔ ابا کا یہی کہنا تھا کہ تم اگر شرافت سے شادی نہیں کرو گی تو تم یقین رکھو کہ میں تمہیں کسی بھی طرح سے اس لڑکے تک نہیں پہنچنے دوں گا، بھلے ہی مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے تمہیں نرمی سے سمجھا کر دیکھ لیا ہے، لیکن تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اسی لیے اب تم مجھ سے کسی بھی طرح کی نرمی کی امید مت رکھو۔ تمہاری کی ہوئی بدتمیزی میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا۔ اب میری بہن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو رہی تھیں اور مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس سب کے دوران مجھ پر کیا آزمائش آنے والی ہے۔ مجبوری کے عالم میں میری بہن ساری تیاریاں کر رہی تھی، بلکہ اماں ہی سے ساری تیاریاں کروا رہی تھیں۔
میں اس سب میں کالج کا کام سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اماں کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی۔ ابا نے شادی کی تاریخ 1 مہینے بعد کی دی تھی، کیونکہ حامد کے گھر والوں کو بھی اپنے بیٹے کی شادی کی کافی جلدی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت گزرتا چلا گیا اور یوں ہی مہندی کی تاریخ بھی آ گئی۔ مہندی والے دن میری بہن بے حد بے چین تھی۔ اگلے دن اس کا نکاح ہونا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ میں کبھی کبھی اپنی بہن کو دیکھ کر حیران ہوتی تھی کہ آخر وہ کیا سوچ کر یہ سب کر رہی ہے۔ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کیا ایسے نظر نہیں آتی؟ وہ اپنے بھلے برے سے اس قدر انجان اور بے پرواہ کیسے ہو سکتی ہے؟ مہندی کے تمام فنکشنز ختم ہوئے تو سب لوگ سونے کے لیے چلے گئے۔ گھر میں پورے خاندان کے مہمان جمع تھے۔ بہن کو معمول کے مطابق میرے ہی کمرے میں بند کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ نارمل ہی کیا جا رہا تھا تاکہ خاندان والوں کو کسی طرح کا شک نہ ہو۔ ابھی تک یہ بات ہم گھر والوں کے درمیان میں ہی تھی کہ دراصل میری بہن اندر سے کیا چاہ رہی ہے۔ میں بھی پچھلے کئی دن کی روٹین اور پھر آج سارا دن کی مصروفیت کے باعث بے حد تھکی ہوئی تھی۔ گھر میں مہمان بھرے ہوئے تھے، اس کے باوجود کہیں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ تھکاوٹ کے مارے سب ہی سو رہے تھے۔ کیونکہ ابھی تو اگلے 2 دن کی مصروفیت بھی باقی تھی، میں بھی کمرے میں آتے ہی چینج کر کے بستر پہ لیٹی تو مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا۔ میری نیند زیادہ پکی نہیں ہے، اسی لیے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے غیر ارادی طور پر سر گھما کر اپنی بہن کے بستر کی طرف دیکھا۔ میری بہن کا بستر خالی تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ میں تیزی سے اٹھی کہ دیکھوں اگر وہ واش روم گئی ہے تو اسے وہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پوری احتیاط سے کام لیتے ہوئے پورے گھر کو چھان مارا، لیکن میری بہن کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس کی الماری کھولی تو وہاں سے اس کے کافی کپڑے اور چیزیں بھی غائب تھے، یہاں تک کہ وہ زیور جو صبح اس کو پہن کر تیار ہونا تھا وہ بھی غائب تھے۔ میری بہن جس حصے میں اپنے کپڑے رکھتی تھی وہاں پر ایک بڑا سا اسٹیکر چپکا ہوا تھا جس پہ گڈ بائے لکھا تھا۔ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس بھرے پورے گھر میں بڑی مشکل سے امی اور ابو کو جگایا اور انہیں ساری بات بتائی۔ یہ خبر کہ میری بہن گھر سے بھاگ گئی ہے ہمارے لیے کسی بھی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ صبح نکاح تھا اور اب ایک دم سے ساری منصوبہ بندی چوپٹ ہو گئی تھی۔ ابا نے فوراً اپنے تعلقات سے کام لیتے ہوئے میری بہن کو ڈھونڈنا چاہا اور پولیس سے رابطہ کر کے انہوں نے اپنا شک اسی لڑکے پہ ظاہر کیا۔ مصیبت یہ تھی کہ ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ لڑکا میری بہن کو لے کر کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوگا۔ پولیس بھی اندر کھاتے انہی لوگوں سے ملی ہوئی تھی۔ 2-3 گھنٹوں میں ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب میری بہن واپس نہیں آنے والی۔ صبح ہونے والی تھی اور اب نکاح کے موقع پر بڑی ہی بے عزتی ہونے والی تھی۔ مجھے اس وقت اپنی بہن پہ اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ اگر وہ میرے سامنے آ جاتی تو ابا اور بھائیوں سے پہلے تو میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو قتل کر دیتی۔ ابا امی کو لے کر فوراً لڑکے والوں کی طرف نکل گئے۔ جانے وہاں جا کر انہوں نے کیا بات کی اور کیسے منتیں کر کے انہوں نے ساری بات سنبھالی ہوگی۔ البتہ جب وہ گھر آئے تو تھکن ان کے پورے چہرے سے ظاہر تھی۔ پورے خاندان کو علم تھا کہ صبح میری بڑی بہن کی شادی ہے اور اب ابا نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میرے ساتھ تو یہ حادثہ پیش آ چکا ہے، میں جھوٹ بول کر آپ سب کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لڑکے والوں سے میری بات ہو گئی ہے، اسی لیے صبح میری بڑی بیٹی شازیہ کی جگہ میری چھوٹی بیٹی ساجدہ کا نکاح حامد کے ساتھ ہوگا۔ یہ خبر سن کر تو مجھ پر تو بجلی گر گئی۔ میں تو حامد کو اب تک اپنے بہنوئی کی نظر سے دیکھتی آ رہی تھی اور ابا اتنا بڑا فیصلہ کر آئے تھے۔ خاندان بھر کے سامنے اعلان کرنے سے پہلے انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا تھا۔ میں تو ساکت کھڑی ابا کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور میرے آنسو بے آواز گر رہے تھے۔ یہ سب باتیں کہتے ہوئے ابا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ میرا باپ اس وقت اندر سے کس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کہ اسے اپنی ذلت کا اعلان اپنی زبان سے سارے خاندان کے سامنے کرنا پڑ رہا ہے۔ ابا نے یہ سب باتیں کہہ کر اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر میری جانب دیکھا تو میں نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلا کر سر جھکا لیا۔ تبھی تایا ابو کھڑے ہوئے اور انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو گلے لگا لیا اور کہنے لگے، کسی کو اگر اعتراض ہو بھی تو وہ ابھی اسی وقت اس گھر سے جا سکتا ہے۔ میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ مصیبت کبھی بھی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ آج تک میرے بھائی نے کسی بھی قسم کی غلط چیز میں اپنی اولاد کا ساتھ نہیں دیا، اور آج اس کا یہ عمل بھی اس بات کی گواہی ہے۔ تایا ابو کے پہل کرنے سے پورا خاندان ہی ابو کی حمایت میں کھڑا ہو گیا۔ ابو نے بے اختیار آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے ابا سے کہا کہ آپ پہ تو میری جان بھی قربان ہے، آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے، مجھے آپ کے فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابا کا شرمندگی اور ندامت سے جھکا ہوا چہرہ میرے دل پہ خم لگا رہا تھا، اور مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ ابا مجھے کہاں اور کس کے ساتھ بیاتے ہیں۔ میرے الفاظ محض الفاظ ہی نہیں تھے، بلکہ میں اپنے ابا پہ اپنی جان بھی قربان کر سکتی تھی۔ اسی لیے چند لمحوں میں ہی میرا دل پوری طرح سے ابا کے ہر فیصلے پہ رضامند ہو چکا تھا۔ ابا نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں اور میرا ماتھا چوم کر امی کو مجھے تیار کرنے کا کہا۔ امی میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ اندر لے گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی تم خوش تو ہو نا؟ تمہاری بہن نے بہت برا کیا ہے۔ میں نے امی کی بات کو بیچ میں کاٹ دیا کہ امی اس کا نام بھی میرے سامنے مت لیں، میری بہن ایسی بالکل نہیں ہو سکتی جو آپ کا سر ندامت سے جھکا دے، اور اس نے آپ لوگوں کا سر جھکا دیا ہے، اس لیے وہ میری بہن نہیں ہے۔ باقی آپ کے دل میں ہزاروں وسوسے ہو سکتے ہیں کہ نہ جانے حامد کے گھر والے میری بہن کے کرتوتوں کی وجہ سے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، لیکن مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے ساتھ میری ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے کسی بھی طرح سے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میری یہ باتیں سن کر امی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور آنسوؤں کے ساتھ مجھے دعائیں دینے لگیں۔ تبھی میری کچھ خالائیں اور کزنیں بھی اندر آ گئیں اور وہ مل کر مجھے تیار کرنے لگیں۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے اندیشوں کی وجہ سے دھڑک رہا تھا، اب وہ مکمل طور پہ پرسکون اور ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ میں اپنے ماں باپ کا سر بلند کرنے کے لیے اس وقت واقعی اپنی جان بھی دے سکتی تھی۔ اس وقت تک صبح ہو چکی تھی اور اس سارے ہنگامے میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ نکاح ہونے میں فقط 2 گھنٹے ہی باقی تھے۔ جو جوڑا امی نے شازیہ کے لیے تیار کیا تھا، میں نے وہ پہننے سے انکار کر دیا۔ مجھے اب اپنی بہن کی ہر چیز سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ امی نے فوری طور پہ اپنی شادی کا پہنا ہوا پرانا جوڑا نکالا تو وہ میں نے خوشی خوشی پہن لیا۔ کچھ ہی دیر میں تیار ہو چکی تھی۔ اب میرے دل میں فقط یہ جاننے کا تجسس تھا کہ آخر امی ابا نے حامد کے گھر والوں سے کیا بات کی ہوگی۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ابو نے انہیں بھی ساری بات بتا دی ہے، اور انہوں نے ابا کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں آپ کا گھر پسند آیا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کی بڑی بیٹی جیسی نکلی ویسی ہی چھوٹی بھی ہو، ہمیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ باقی آپ کی بیٹی کا معاملہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی بھی منظور ہے۔ جس طرح سے بے فکر ہو کر آپ اپنی بڑی بیٹی کی شادی ہمارے گھر میں کر رہے تھے، آپ اپنی چھوٹی بیٹی کو بھی یہاں پہ بھیج سکتے ہیں، ہم اسے بالکل اپنی بیٹی کی طرح ہی رکھیں گے۔ وہ پہلے ہماری بیٹی اور بعد میں بہو ہوگی۔ حامد کے گھر والوں کی یہ بات ان کی وسعت قلبی اور اعلیٰ ظرفی کا ثبوت تھی۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گھرانہ کس قدر اعلیٰ اقدار کا حامل ہے۔ میری بہن واقعی بہت بد نصیب تھی جس نے اس قدر خوبصورت رشتہ ٹھکرا کر اپنے لیے گندگی چن لی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد نکاح کی رسوم سے فارغ ہو کر میں رخصت ہو چکی تھی اور اب حامد کے کمرے میں بیٹھی سجی سنوری اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ نہ جانے حامد میرے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ ضروری نہیں تھا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح اعلیٰ ظرف ہوتا۔ جب حامد کمرے میں آیا تو اس نے میرے ساتھ میری بہن کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ بڑے ہی اچھے طریقے سے مجھے ویلکم کیا اور میرے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی اشارتاً ہمارے گھر میں بننے والے بڑے مسئلے کی بات نہیں کی۔ یقیناً اس کے ماں باپ کی تربیت بے حد اچھی تھی۔ حامد کا پہلا تاثر مجھ پہ ہر طرح سے بہترین رہا اور یوں میں اس کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ حامد کے ساتھ مجھے خوش دیکھ کر میرے ماں باپ بھی بہت خوش تھے۔ ابو اعلانیہ کہہ چکے تھے کہ اب میری بڑی بیٹی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اپنے لیے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہی راستہ اسے مبارک ہو۔ حامد ہر لحاظ سے میرے ساتھ ایک مثالی شوہر کی طرح برتاؤ کر رہا تھا۔ ایک ہی عجیب چیز تھی،
جو میں نے نوٹ کی تھی کہ حامد ہر روز صبح میرے اٹھنے سے پہلے غائب ہوتا، اور جب میں اٹھ جاتی تو کچھ دیر بعد وہ گھر میں سے ہی کہیں سے برآمد ہوتا۔ کچھ دن تک تو میں چپ رہی، لیکن جب 1 مہینے بعد بھی حامد کی روٹین میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تو میں نے اس بات کے بارے میں جاننے کا عزم کر لیا۔ ایک دن میں پہلے سے ہی اٹھ گئی، لیکن میں نے یہی ظاہر کیا جیسے میں سو رہی ہوں۔ جب حامد کمرے سے باہر گیا تو میں بھی چپکے سے اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ حامد ادھر ادھر دیکھتا خاموشی سے ایک دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترتا ہوا ایک تہہ خانے میں گم ہو گیا۔ گھر میں ایک تہہ خانہ بھی موجود ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ جب میں چپکے اندر اتر کر حامد کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ حامد ایک خوبصورت سے سرخ مخملی باکس کو تھامے اپنے آپ سے خود کلامی میں مصروف ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد حیرانی ہوئی، اور میں انہی قدموں واپس آ گئی اور سوچا کہ آج جب حامد آفس چلے جائیں گے تو میں دیکھوں گی کہ آخر اس باکس میں کیا ہے۔ میں نے نارمل رہتے ہوئے روٹین کے مطابق حامد کو ناشتہ بنا کر دیا اور ہم باتیں کرتے رہے۔ پھر معمول کے مطابق حامد جب اپنے وقت پہ آفس چلے گئے تو ادھر ادھر کے کام سمیٹنے کے بعد میں تہہ خانے کی جانب بڑھ گئی۔ میرے سسر ابھی بھی آفس جاتے تھے، اسی لیے گھر میں میرے اور ساس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ساس امی کو میں کہہ آئی تھی کہ میں ذرا گھر کے پچھلے حصے میں کچھ کام دیکھنے جا رہی ہوں۔ جب میں تہہ خانے میں داخل ہوئی تو مجھے وہ باکس کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کچھ الماریوں کو ٹٹولا اور آخرکار ایک الماری کے پیچھے چھپی ہوئی جگہ میں مجھے وہ باکس نظر آ ہی گیا۔ یہ ایسا باکس تھا جس میں زیورات وغیرہ رکھے جاتے ہیں۔ میں نے اس باکس کو کھولا تو اس میں رنگ برنگی مختلف ڈیزائن کی 8 چوڑیاں 50-60 کی تعداد میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اس باکس میں ایک زنانہ کان کی بالی، ایک پائل اور ایک ٹوٹا ہوا پرانا سا چشمہ بھی موجود تھا۔ ان چیزوں کے علاوہ اس باکس میں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا آخر حامد ان زنانہ چیزوں کو جو اس قدر پرانی ہیں انہیں گود میں لیے بیٹھا رو کیوں رہا تھا؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے انگڑائیاں لے رہے تھے۔ میں نے وہ باکس اٹھایا اور اپنے کمرے میں لے گئی اور اپنی الماری میں کپڑوں کے پیچھے رکھ دیا۔ دن بھر مختلف اندیشوں میں گھری ہوئی میں حامد کی واپسی کا انتظار کرتی رہی۔ آخر شام کو اپنے وقت کے مطابق تقریباً 8 بجے حامد آفس سے واپس آ گئے۔ میں نے ان کا معمول کے مطابق ہی استقبال کیا، اور جب رات کے کھانے کے بعد وہ کمرے میں آ گئے تو میں نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ باکس نکالا اور حامد کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھوں میں وہ باکس دیکھ کر حامد کا رنگ ہی اڑ گیا۔ میں نے خاموشی سے وہ باکس حامد کے سامنے رکھا اور اسے کھول دیا۔ اس کے سامنے بیٹھ کر میں نے کہا کہ حامد، میں آپ کی ہمسفر ہوں، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ مجھے کھل کر بتائیں کہ آخر یہ سلسلہ کیا ہے۔ میری بات سن کر حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میرا ہاتھ تھام کر حامد کہنے لگے، دیکھو ساجدہ، یہ بات تمہارے لیے تکلیف دہ ہوگی۔ میں نے آج تک تم سے اسی لیے چھپائی تھی۔ باقی جو بھی سلسلہ ہے یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ تمہاری رفاقت نے مجھے محبت کے اصل احساس سے روشناس کروا دیا ہے۔ میری پہلی شادی تقریباً 19 سال کی عمر میں میری ضد کی وجہ سے ہوئی تھی۔ یہ میرے لیے بہت بڑا انکشاف تھا کہ حامد کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی ہے، جس کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ میں خاموشی سے اپنے دل کے وسوسوں کو دبائے ہوئے حامد کی بات سن رہی تھی۔ حامد نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ نائمہ میری کلاس فیلو تھی اور مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ میرے اصرار پہ گھر والوں نے محض 19 سال کی عمر میں ہی میری اس سے شادی کروا دی، جبکہ میں بھی گریجویشن کے پہلے سال میں ہی تھا۔ میری اور نائمہ کی شادی محض 1 ہفتے ہی برقرار رہی، اور ایک دن وہ اپنے گھر سے واپس آتے ہوئے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئی۔ میں آج تک اپنی پہلی محبت کے صدمے سے باہر نہیں نکل سکا ہوں، اور روز جا کر ان چوڑیوں اور ان چیزوں کو دیکھ کر نائمہ کو یاد کرتا ہوں اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے پاس اس کا سارا سامان ہی موجود تھا، لیکن ایک دن ابا نے غصے میں یہ سارا سامان میری لا علمی میں چن چن کر اپنے گھر سے نکال کر اسے آگ لگا دی تھی، کیونکہ وہ اپنے جوان بیٹے کو اس غم میں گھلتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اماں نے انہیں روکا، اور اسی افراتفری میں یہ محض چند چیزیں ہی ادھر ادھر بکھر کر ابا کے ہاتھوں سے محفوظ رہ گئیں، جنہیں میں نے سمیٹ کر تہہ خانے میں چھپا رکھا تھا۔ یہ سن کر میں نے حامد کو کہا کہ اب تو میں آپ کی شریک سفر ہوں،
اسی لیے آپ اب اس گرداب سے باہر نکل آئیں، کیونکہ اب ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو چکی ہے اور آنے والی نسل کی زندگی بھی ہم نے ہی سنوارنی ہے۔ حامد نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگے کہ ہاں، تم درست کہہ رہی ہو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جلد ہی یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے ایک سمجھدار لڑکی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کسی قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، اس لیے یہ بات چند ماہ میں ہی خوش اسلوبی سے ختم ہو گئی اور آج میں حامد کے ساتھ اس کے گھر میں بہت خوش ہوں۔ میری بہن کی آج تک کوئی خبر نہیں ملی کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ یہ تھی میری زندگی کی کہانی۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔